پانی وہیں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے، کیونکہ نسلی گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ سکون سے سونا ہو تو چارپائی وہیں بچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے، کیونکہ بلی ہمیشہ پرسکون جگہ کا ہی انتخاب کرتی ہے۔ پھل وہ کھاؤ جسے کیڑا کھائے بغیر چھو کر گزرا ہو، کیونکہ کیڑا صرف پکے پھل کو ہی تلاش کرتا ہے۔ گھر اس جگہ بناؤ جہاں اسدہ دھوپ سینکنے کنڈلی مارتا ہو، کیونکہ اسدہ استراحت کے لیے صرف ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جو مضبوط اور پختہ ہونے کے ساتھ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہو۔ پانی کے لیے کھدائی وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہوں، کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے میں پرندوں کی روٹین اپنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کا سب سے مناسب وقت کا انتخاب پرندے ہی کرتے ہیں، جو کامیابی کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ رشتوں سے اصل محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، موبائل پر کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور۔ دوغلا پن وبا کی طرح پھیل رہا ہے، لہٰذا بچ کے رہیں۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر تو موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں بالکل بھی نہیں موجود۔ گھر ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہوتی، پرندے کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کتنے دن وہیں اڑتا رہتا ہے۔ انسان کی تکلیف تو جانور کی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ سیکھنا چاہتے ہو تو ایک غریب بچہ بھی سبق دیتا ہے کہ دیکھو میں اس حال میں رہ کر بھی خوش ہوں، اور تم اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی افسردہ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ تعلقات بنانا ایک آرٹ ہے، لیکن بہت سے لوگ تعلقات خراب کرنے کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، اپنوں کو پرایا کر دینے میں ماہر۔ لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ سر چڑھ کر بولیں۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا کیا ہے؟ انسان کو اتنا مگن کر دو کہ اسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے، وہ کبھی یہ سوچ ہی نہ سکے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ تو کسی انسان کی توہین ہے کہ اس کے سامنے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے کمتر محسوس کروایا جائے، تو پھر اشرف المخلوقات کی توہین کرنے والا بھلا کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ مسکراتے رہا کرو تاکہ دنیا کنفیوز رہے، اسے کس بات کی خوشی ہے؟ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ کوئی تمہارے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو، تم اپنی پریشانی کا ذکر اللہ کے سوا کسی سے نہ کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں، بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے، اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ جی سب کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ ایک عورت نے ہمسایوں کے دروازے پر دستک دی اور ان سے نمک مانگ لیا۔ اس کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، امی جی ابھی کل ہی تو میں نمک بازار سے لے آیا تھا،
پھر یہ ہمسایوں سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں جی کہنے لگی، بیٹا ہمارے ہمسائے غریب ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ہم سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے کچن میں نمک موجود ہے، لیکن میں نے ان سے نمک صرف اس لیے مانگ لیا تاکہ وہ ہم سے کچھ مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ اور شرمندگی محسوس نہ کریں، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمسایوں سے حسب ضرورت چیزیں مانگی جا سکتی ہیں۔ یہ ہمسایوں کے حقوق میں سے ہے۔ خوبصورت معاشرے ایسی ہی ماؤں سے تشکیل پاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔